السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد سیام قمر اتاری ہے اور دیکھ رہے ہیں قاری سیام قمر اتاری یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم نے ایک درس قرآن کو شروع کیا ہے۔ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمی سے درس قرآن دعا کرو اللہ تبارک و مجھے اور آپ سب کو سنا کر توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ معروضات کے حوالے سے بیان کروں گا اور انشاءاللہ تعالی ریگولر کو نعیمے سے قرآن ملتا رہے گا۔ اب میں ابتدا کرتا ہوں۔ اعوذ من الشیطان الرجیم، میں نکالے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے، یعنی میرے رب کا حکم ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن کی جائے تو قرآن پاک کھولنے سے پہلے تحفظ پڑھنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت شیطان آپ کے نزدیک بھی نہیں۔ نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اللہ عنہم اور ساری عمل کرتی رہی۔ معلوم کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ نیز جس طرح کے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کہ وہ جسمانی دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیتی کو دور کرتا ہے، یعنی جتنے بھی وسوسے آئیں شیطان کی طرف سے، جب آپ کسی بھی کے ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر شیطان شمولیت نہیں کر سکے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برکت نام سے وہ دور چلا جائے گا، سے دور بھاگ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور قرآن کو قرآن تلاوت کے قابل بناتا ہے، یعنی قرآن پاک کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے زبان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نیز جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ پڑھے کچھ عرض نہ کرے، یعنی کسی بادشاہ کے دروازے پر جائیں یا کسی بھی بڑے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نوکر بھی رکھے ہوتے ہیں ان کے دروازے پر جائیں تو بندہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جب بھی دروازہ کھٹکھٹائے گا تو بڑے ہی آرام کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں اعوذ پڑھنا حکم فرمایا گیا کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ تم کوئی بھی نیک کام کرو تو اس نیک کام سے پہلے اعوذ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس سے یہ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، آپ کا بدن بھی صاف ہو جائے گا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت اور ریاضت کرنے لگیں گے۔ یعنی اللہ کے حضور سجدہ ریزی بھی اگر کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس و متبرک نام سے، تاکہ کسی بھی طریقے سے آپ کی عبادت کے اندر بھی شیطان خلل نہ ڈال سکے۔ آگے فرماتے ہیں گویا اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے، نیز حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔ یعنی آپ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضری کے وقت گویا تم اس کل کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو جس کی حمد و ثنا بادشاہ بھی کرتے ہیں، گدا بھی کرتے ہیں، فقیر بھی کرتے ہیں، ہر عاجز و مسکین بھی اس کی ثنا کرتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اس وقت تم اپنے لبوں سے اس کام کی ابتدا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا الہ العالمین، میں نکلے ہوئے شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں۔ دنیا کے اندر بندہ رہتا ہے، دنیاوی آفتیں بھی آتی ہیں، دینی آفتیں بھی آتی ہیں، اور ہماری طاقت اور قدرت اس کو دور نہیں کر سکتی۔ ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو دور کر سکے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لیے کپتان، پولیس کمشنر، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا تھا کہ مالک آج مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار رہا ہے، رد کر رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعویٰ کیا اس نے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہلاؤں گا، ان کو ضرور تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، تیرے راستے میں نہیں آنے دوں گا۔ میرے رب نے فرمایا ٹھیک ہے، جو میرے ہیں وہ تیرے شکنجے کے اندر نہیں آ سکتے، تیری بات نہیں مانیں گے، تیری بات پہ یقین نہیں کریں گے، بلکہ جن کو میں یہ چیز عطا کروں گا، بندہ مسجد میں جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، یہ کوئی بندہ مت سمجھے کہ بندہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، یہ رب کا قانون ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر رب بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ جس پر میرے رب کا فضل ہوتا ہے، جس پر میرے رب کا کرم ہوتا ہے،
آپ نے اکثر دفعہ دیکھا ہوگا کہ دکانوں کے اندر خریداری ہوتی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر آؤں، اب وہ نماز کا خیال تو دل میں لے کے آتا ہے، لیکن جب دل کے اندر خیال آتا ہے تو کوئی نہ کوئی شیطان گھاگ بھیج دیتا ہے۔ وہ گھاگ اس کو صرف اس نماز سے دور کرنے کے لیے کہ یہ بندہ نماز سے دور ہو جائے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے اور مسجد میں نہ جائے۔ سامعین محترم، آج میں نے کچھ معروضات آپ کے سامنے تحفظ کے حوالے سے بیان کی، کل تسمیہ بیان کروں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، گزارش ہے، آخری الفاظ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو کام کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے اور اس مقدس و متبرک رمضان المبارک کے مقدس و متبرک مہینے کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ